جہاز بھی اڑا سکتی ہیں اور دشمن کے چھکے بھی چھڑا سکتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو جب بھی دشمن نے للکارا ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ کچھ دشمن تو ہاتھ میں چائے کی پیالی لیے شکست خوردہ نظر آئے اور کچھ کے جہاز شعلوں میں بڑکتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ آج ہماری مہمان پریسا اعظم ترین انہی شاہینوں کی صف میں کھڑی پاکستان کی نڈر بیٹی، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جیو تو ایسے۔ السلام علیکم، میرا نام فلائنگ آفیسر پریسا اعظم ہے اینڈ آئی بلانگ ٹو دا نمبر 18 اسکواڈرن آف پاکستان ایئر فورس۔ میرا تعلق ایک پختون فیملی سے ہے اور میرے والد صاحب کرنل اعظم ترین ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں۔ بچپن سے ہی جب میں اپنے بابا کو اس فوجی وردی میں دیکھتی تھی اور ان کے اندر وہ حب الوطنی کا جذبہ دیکھتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی ایک دن اسی طرح اپنے ملک کے لیے وقار کا باعث بنوں، اور میں چاہتی تھی کہ میں نہ صرف پاکستان کی ڈیفنس فورسز کا حصہ بنوں بلکہ ایک ایسی فورس کا انتخاب کروں جہاں میں فرنٹ لائنز پہ اپنے ملک کے لیے لڑ سکوں۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، میری ایف ایس سی چل رہی تھی 2015 میں، جب ایک بار میں نے اخبار میں ایک پاک فضائیہ کا اشتہار دیکھا۔ وہ اشتہار پاک فضائیہ میں شمولیت کا تھا بطور جی ڈی پائلٹ۔ جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے اپنا آپ اپنے اس خواب کے پہلے سے زیادہ نزدیک نظر آیا، اور میں نے تب سوچا کہ میں اس کورس 140 جی ڈی پی کے لیے اپلائی کروں گی۔ وہاں سے ایک امتحانات کا طویل سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر میڈیکل، فزیکل ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ، آئسس بی، مختلف انٹرویوز شامل تھے، اور آخر کار 8 مہینے کی محنت کے بعد اکتوبر 2015 میں میرے گھر ایک لیٹر آیا پاک فضائیہ کی طرف سے۔ جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہزاروں لڑکیاں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان میں سے میں ان 2 میں سے ایک تھی جو پاک فضائیہ کے میرٹ لسٹ پہ آئی تھیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اور ماں باپ تو ویسے ہی اپنی اولاد کو اپنی آغوش سے باہر نہیں نکلنے دیتے، لیکن جب ملک کی محبت اور بیٹی کی محبت کے درمیان فیصلے کا وقت آیا تو میرے پیرنٹس، میرے بھائی، سب نے مجھے سپورٹ کیا کیونکہ وہ میرے جذبے سے بخوبی واقف تھے۔ اور اسی طرح 25 اکتوبر 2015 کو میرے والدین، میرے بھائیوں نے مجھے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے گیٹ پر ڈراپ کیا۔ I still remember my father's words to me when he dropped me there. He said, "Now that you're doing it, do it right and make your country proud." اور اب ان الفاظ کو اپنے ذہن میں لے کے I stepped into the academy. مجھے تب پتہ تھا کہ میری زندگی کا ایک بالکل نیا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے، and to focus on my dreams I had to leave everything else behind. So I left my family to join a new one. اکیڈمی کی ٹریننگ کی جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند تھی وہ یہ تھی کہ ہم ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی میں ہم لڑکیاں اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ برابر حصہ لیتے تھے، کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور 3 سیمسٹرز کی گراؤنڈ اسٹڈیز اور ملٹری ٹریننگ کے بعد آخر کار میں پرائمری فلائنگ ٹریننگ میں گئی جہاں پہ ہماری سپر مشاق جہاز پہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب میں ادھر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ کس محنت سے وہ فلائنگ انسٹرکٹرز ایک نئے آئے ہوئے بچے کو ٹرین اور گروم کر کے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اڑا سکے۔ اور 16 جون 2017 کو میں نے اپنی سپر مشاق جہاز پہ پہلی سولو فلائٹ کی۔ جب میں پہلی بار ہوا میں اڑی، زندگی میں کچھ لمحات، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان میں سے ایک تھا۔ جب میں پہلی بار ہوا میں اڑی تو نہ میرے دل میں کوئی ڈر تھا نہ کوئی وہم تھا، بس مجھے خود پر یقین تھا اور اس ذمہ داری کا احساس تھا جو پاکستان ایئر فورس نے مجھے دی ہے۔ میری سبسیکوینٹ فلائنگ میں I realized that there is nothing else that compares to the feeling of when you are thousands of feet above the ground. I knew that it was all I had and no matter what, I could not let go of it. 18 اکتوبر 2018 وہ دن تھا جب مجھے میری 3 سال کی محنت کا صلہ ملنا تھا۔ I graduated from the academy as a flying officer wearing a flying wing. جب میں نے پہلی بار وہ آفیسرز یونیفارم پہنا تو مجھے اپنے کندھے بھاری محسوس ہوئے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اب اس صف میں کھڑی ہوں جہاں سے راشد منہاس، ایم ایم عالم جیسے ملک کے بہادر بیٹے نکلے تھے،
اور میں انہیں خیالات میں گم تھی جب مجھے سامنے میری والدہ نظر آئیں. مجھے ان کی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی, اور جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. اینڈ شی اسٹارٹڈ کرائنگ. شی ٹولڈ می ہاؤ پراؤڈ شی فیلٹ. پھر وہ لمحات تھے جن کا شاید میں نے بچپن سے خواب دیکھا تھا. میرے بابا میرے سامنے کھڑے تھے. انہوں نے اپنی وردی پہنی تھی, میں نے اپنی وردی پہنی تھی. جب میں نے بابا کو دیکھا تو اس سے پہلے میرا ہاتھ سلیوٹ کے لیے اٹھتا, ہی سلیوٹڈ می اینڈ ہی ٹولڈ می ہاؤ پراؤڈ ہی فیلٹ. اور اس ٹائم مجھے ان کی آنکھوں میں وہ وقار اور وہ فخر نظر آیا جو میں بچپن سے دیکھنا چاہتی تھی. اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ملک کی ڈیفنس کی جو ذمہ داری ان پہ تھی اب وہ مجھے سونپ رہے ہوں. انہی جذبات کو ساتھ لے کے میں کچھ دنوں بعد میاں والی گئی فار مائی فائٹر کنورژن. آئی کمپلیٹڈ مائی فائٹر کنورژن with around 60 flying hours on the K-8P aircraft, after which I went to the operational conversion unit, جہاں پہ میں نے F-7P طیارہ اڑایا. Here I had to work harder to cope up with the advanced phases of flying, which included air-to-air combat, air-to-ground strike missions. اور الحمدللہ 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد I graduated from there as well. Today, I stand in the fleet of the fighter pilots of Pakistan Air Force. The few, the proud. And I dedicate my journey to Pakistan Air Force, my commanders, my instructors, my family, and especially my course mates who were there with me through it all, who had my back on a bad day and cherished all my victories with me. Over this time, I also got engaged to a fighter pilot of Pakistan Air Force who flies the F-16 aircraft, Flying Officer Talha Haseeb. And I feel blessed to know that I've found someone who shares my profession, my passion, who is proud of what I am and what I do. This is my message to everybody out there listening to me, especially all the girls. I believe that if I can do this, each and every one of you can. You should know that your country needs you. All you need to do is have a little faith in yourself, fight for your dreams, and you can do wonders in this world. Thank you. Wow, Parisa, this is incredible. What a journey, or what a message for our youth also. Thank you. پریسا مجھے پوچھنا آپ سے یہ تھا, اب یہاں تک تو آپ پہنچ گئی ہیں, جہاز اڑا رہی ہیں, جنگی جہاز اڑا رہی ہیں, کس طرح کے جنگی جہاز اڑانا چاہیں گی ایئر فورس میں؟ فی الحال تو I'm flying an F-7, لیکن میں چاہوں گی کہ ایک دن میں JF-17 نہ صرف اڑاؤں بلکہ JF-17 کا اسکواڈرن کمانڈ کروں انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن F-16 کیوں نہیں؟ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا میرے فیانسے F-16 پہ ہیں, اینڈ آئی ووڈ لائک کہ کسی دن ایک سیمولیٹڈ فلائٹ میں آئی ٹیک اے شاٹ آف مائی فیانسے. Wow, but you might take a shot at him in real life also, so it could be worse. But I'm glad you harbored those feelings for your fiancé of equality but also of superiority, so that's great to hear also. Great, excellent. آپ کی اتنی مشکل ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس ٹریننگ میں آپ کی کوئی فیوریٹ مومنٹس which challenge you and also inspired you to do more? فلائنگ میں دیر از اے فیز وچ از جس میں 1 versus 1 کامبیٹ کے مشنس ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ another aircraft. آپ کے اپنے ہی جہاز ہوتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو simulate that you're fighting against your enemy and you have to shoot him down. تو I love doing that the most in a solo flight, جہاں پہ I was against a male counterpart, and it really boosted my confidence to know that if I can do this, I can do anything. Excellent. Very good, very inspiring, and inspiring for females also who are watching you. پریسا, thank you so much. آپ یہاں پہ تشریف لائیں, آپ کی باتوں سے میں انسپائر ہوا, ہمارے آڈینس انسپائر ہوئے. آئی ایم شیور لاکھوں لوگ جو اس شو کو دیکھیں گے, اسپیشلی لڑکیاں, وہ انسپائر ہوں گی اور ہماری ڈیفنس فورسز کو جوائن کرنا چاہیں گی, اس ملک کی حفاظت کرنا چاہیں گی, اینڈ دے وڈ وانٹ ٹو ڈو مور جسٹ لائک یو. بہت مہربانی, اللہ آپ کو ہمت دے اور کامیابی دے. تھینک یو سو مچ. بیماری امیر اور غریب کا تفریق نہیں کرتی,
بیمار امیر بھی ہو سکتا ہے اور غریب بھی، لیکن پاکستان میں علاج سب کو میسر نہیں۔ امیر تو اچھے اسپتال بھی چلا جاتا ہے اور دوا بھی خرید سکتا ہے، لیکن اس مملکت خداداد میں غریب کہاں جائے؟ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ علاج بازار میں بکتا ہے اور اسے صرف